لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منو، کیسے آپ؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، صحت تندرستی عافیت نصیب فرمائے، آپ سب کا حافظہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مضبوط فرمائے۔ آپ کا حافظہ ہمارے پیران پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے صدقے خوب اس میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا حافظہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ کیوں نہ پہلے ایک سرکار بغداد حضور غوث پاک کی کرامت سن لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ہم سوالات کے جوابات سنائیں گے۔ جی ہاں، الحمدللہ ہمارے کئی مدنی منوں نے بذریعہ ٹیلی فون اس کے جوابات ریکارڈ کروائے، مجلس نے چند ایک کے اس میں لیے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد ہم سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5 برس کی عمر تھی سرکار بغداد حضور غوث پاک اور رحمت اللہ تعالی علیہ کی بسم اللہ پڑھنے کی رسم ادا کی گئی، اور یہ پرانے دور میں یہ معمول رہا ہے کہ جب بچہ اپنا مدرسے کا معاملہ شروع کرتا تھا تو بسم اللہ شریف کی تو محفل رکھی جاتی تھی، اور آج بھی الحمدللہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو کسی بزرگ کے پاس ہمارے آقا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم تشریف فرما ہوئے، 5 سال کی عمر تھی۔ اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے ہمارے آقا حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے سنا دیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے غوث اعظم کی۔ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے اور پڑھیے، تو فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ تو آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کرامت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے آپ مدنی منع ہیں اور آپ کے بھی علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کرامت کس کو کہتے ہیں اور یہ کیسے صادر ہوتی ہے، یہ کون کرتا ہے، اور اس کے متعلق ہمیں کیا مطلب ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے کہ مزید ہم اس پر کچھ گفتگو کریں، آئیے ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے تھے؟ جی ہاں، یہ سوال اگرچہ تھا پیدائش کا، لیکن ظاہر کئی ایک نے سنا نہیں تو کچھ کا کچھ جواب دیا۔ تو آئیے درست جواب جنہوں نے دیے ہیں، سب سے پہلے تو ہم ان کے جوابات سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی منوں نے جو جوابات ریکارڈ کروائے، مجلس نے جو سوالات ان سے جوابات لیے ہیں، پہلے وہ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
علی شان اختاری درست المدینہ فیضان مدینہ جلال پور 100 بٹیاں سے ہمارے غوث پاک یکم رمضان المبارک کو تشریف لائے تھے۔ السلام علیکم، میں محمد عمر اطاری بن محمد حسن اطاری مدینہ فیضان مدینہ علیہ روڈ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب ہے یکم رمضان المبارک۔ میری عمر 13 سال ہے۔ حضور غوث پاک کی پیدائش کی تاریخ یکم رمضان المبارک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں پر ہمارے جو قاری صاحبان اور دیگر جو ذمہ داران موجود ہوتے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پنڈی سے بھی اور جتوئی سے بھی جواب ملا، اور یہ مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اگر اپنے سوالات ریکارڈ کر رہے ہیں، ساتھ ہی اس بات کی احتیاط ضرور کریں کہ آپ کو کا جو مطلب وہ ہے ساؤنڈ سسٹم، یعنی ٹیلی فون کا جو سسٹم ہے اس کا تار وغیرہ یہ درست ہونا چاہیے، کہ بعض ہماری کالج ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے کافی، کہ جس میں آواز کے مطلب مسائل رہے ہیں۔ خیر انشاءاللہ آپ احتیاط کرتے رہیں گے تو اس کا بھی ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آئیے ہمارے مجلس کی طرف سے ان مدنی منوں کی دلجوئی کے لیے جو ان کے لیے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، آئیے ہم اس تحفے کی بھی زیارت کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اجازت یا رسول اللہ گنبد کی زیارت یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، آپ کو مبارک ہو، شاباش تو ویسے ہی مل گئی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آج کا جو سوال ہے وہ بھی سن لیجئے، اور اس کا جواب آپ نے اس نمبر پر ریکارڈ کروانا ہے 02134942526۔ کال ریکارڈ کرانے کا نمبر نوٹ کر لیں 02134942526، اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 030126121176 030126121176۔ آج کا سوال ہے، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی اس وقت جیلان شریف میں کتنے بچے پیدا ہوئے اور وہ سب آگے چل کر کیا بنے؟ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی اس وقت جیلان شریف میں کتنے بچے پیدا ہوئے اور وہ سب آگے چل کر کیا بنے؟ جلدی جلدی اس کا بھی کال ریکارڈ کروائیں۔ آئیے الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کے پیر و مرشد حضور سری غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، تو عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی ایسی حکایت سنا دیجئے جس میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی مدد کی ہو۔ حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن جریر علیہ رحمت اللہ القدیر بہجت الاسرار شریف
کے صفحہ 192 پر لکھتے ہیں کہ بشر نامی ایک تاجر کا بیان ہے کہ ایک سفر میں میرے ساتھ شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹ تھے. ہمارے قافلے نے ایک جنگل میں پڑاؤ کیا جو بے حد خوفناک تھا. جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور ہم اپنا سامان سمیٹنے لگے تو میرے لدے لدائے 4 اونٹ گم تھے. بہت تلاش کیا مگر ناکامی ہوئی. چنانچہ قافلہ چل دیا. میں اور میرا ساروان یعنی اونٹوں کی رکھوالی کرنے والا وہیں رک گئے. ہم نے وہ رات بڑی پریشانی میں گزاری. جب صبح ہونے کو تھی تو مجھے حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا یہ فرمان یاد آیا کہ اگر تم پر مصیبت آئے تو مجھے پکارنا، مصیبت دور ہو جائے گی انشاءاللہ. لہذا میں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یوں ندا کی، اے شیخ عبد القادر میرے اونٹ گم ہو گئے. اے شیخ عبد القادر میرے اونٹ گم ہو گئے. جب صبح کا اجالا پھیل گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بلند ٹیلے پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ موجود ہے اور ہمیں اوپر آنے کا اشارہ فرما رہے. جب ہم وہاں پہنچے تو وہ بزرگ تو دکھائی نہ دیے مگر میرے 4 اونٹ ٹیلے کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے. ہم انہیں لے کر اپنے قافلے سے جا ملے. بیٹھے بیٹھے سائیں بھائیو، یہ بہجت الاسرار کا جو میں نے واقعہ سنایا یہ کتاب صدیوں پرانی ہے اور اس کے مؤلف جو ہے اس میں یہ ایک تذکرۃ الاولیاء کی طرح اولیاء کرام کے فضائل پر کتاب ہے بہجت الاسرار. اس کے مصنف ہیں حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن جریر شتنوفی علیہ رحمت اللہ القوی. غوث پاک کے فضائل بہت زیادہ ہیں اس میں اور یہ سرکار غوث اعظم کے فضائل پر مشتمل مستند ترین کتاب. اس کو اجل اولیاء کرام نے تسلیم کیا کہ مستند ترین کتاب ہے اور دیگر کتب کا یہ منبع ہے. دیگر جتنی بھی کتب غوث پاک کی سیرت پر لکھی گئی نا یہ تقریباً اسی سے ان مصنفین نے مؤلفین نے اسی کتاب سے استفادہ کیا ہے. تو بہرحال میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے 11ویں والے پیارے پیارے پیر غوث اعظم دستگیر پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے تاجر کے گمشدہ اونٹ مل گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. یہ قول بہجت الاسرار شریف صفحہ 197 پر ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے مختلف اقوال ہیں. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ میرا دستے حمایت میرے مریدوں کے سروں پر اس طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان سایہ کرنا ہے، یعنی زمین پر آسمان جس طرح سایہ کر رہا ہے نا اس طرح میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ہے. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے مدنی منو، یہاں پر جو بات آپ کو آج سمجھانے کا مقصود ہے وہ یہ کہ اکثر آپ لوگ جو سنتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کرامت ظاہر ہوئی،
اللہ کے نیک بندوں سے جو کرامتوں کا جو بیان ہم سنتے ہیں، تو اس کے متعلق یہ علم ہونا ضروری ہے کہ کرامت کہتے کسے ہیں۔ اور بعض اوقات اولیاء اللہ کے معاملے میں شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامات کو عقل کے ترازو میں تولا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کرامت کہتے ہی اس خرقے عادت بات کو ہے جو عقلاً محال ہو، یعنی وہ عمل جو عقل میں نہ آئے، یعنی کسی سے وہ فعل ہونا جو عقل میں نہ آئے اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالی کی عطا سے اولیاء کرام سے بسا اوقات صادر ہو جاتی ہیں۔ نبی سے قبل از اعلان نبوت، یعنی اللہ کے انبیاء کرام نے جو اعلان نبوت سے پہلے اگر ایسا فعل ان سے سرزد ہوا تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد ہوا تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین نیک لوگ جو ایسے عمل کرتے ہیں تو انہیں معونت اور ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ یوں ہی اگر کوئی کافر ہے، فاسق ہے، یعنی اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اس سے اگر کوئی ایسا معاملہ ظاہر ہو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو یہ علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے جو عادتاً جو عمل ہوتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کے ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور میں آج آپ کی خدمت میں ایسا ہی ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں بھی اس قسم کے واقعات درج ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سرکار کی امت کے جو نیک بندوں سے جو ظاہر ہوئے، جو اولیاء کرام سے ظاہر ہوئے، تو اس سے پہلے کے جو انبیاء کرام گزرے تو اس دور میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ آپ کی سلطنت تو جنوں پر، انسانوں پر، ہوا پر، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ تو آپ کی یوں تو کئی واقعات ہیں۔ ایک آپ کے جو واقعات میں قرآن پاک میں تذکرہ ہے وہ ملکہ سبا بلقیس کا بھی واقعہ نقل ہے کہ جب آپ نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے مختلف شرائط رکھی۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس طلب فرمایا، تو جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگی تو اس کا ایک تخت تھا جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کیا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس کا جو تخت شاہی تھا 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا، یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات سے آراستہ تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ کو واپس کر دیا اور حکم بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اگر اس کا تخت میرے دربار میں پہنچ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، جس کو پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 38 اور 39 میں نقل کیا گیا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں تم میں کون ہے وہ کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ ایک بڑا خبیث جن بولا، میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا اس کا کہ قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کرے، اور میں اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ تو یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس میں اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جسے قرآن پاک میں اسی سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں نقل کیا گیا، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ آصف بن برخیہ
جو ولی تھے، انہوں نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ اور جب تخت کو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، جسے پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں نقل کیا گیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور وہ جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت اور یہ قوت عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور ذہن میں بھی جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، جس پر آج یہ بات بھی سمجھانا ضروری تھا کہ ضروری نہیں کہ جو کرامت ایک ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہی کرامت تمام اولیاء کے ہاتھ میں بھی ظاہر ہو، بلکہ اگر کسی ولی سے دنیا میں کرامت کا ظہور نہ بھی ہو تو اس کی ولایت کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر امیر اہل سنت کے ایک بیان کا مجھے کچھ ایسا مفہوم بھی یاد آ رہا ہے کہ امیر اہل سنت نے ایک روایت کا خلاصہ مجھے یاد ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ ولی کون ہوتا ہے یہ بظاہر ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے یہاں پر ہم لوگوں کو یہ تربیت دی۔ آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں، مدنی بیانات دیکھتے ہیں، تو یہاں پر امیر اہل سنت نے ایک ذہن یہ دیا کہ ہر نیک، ہر جو مسلمان ہے اس شخص کی تعظیم کی جائے کہ نہ جانے یہ اللہ کا ولی ہو، نہ جانے یہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کے دربار میں اس کا کوئی خاص قرب ہو۔ تو ہم پیارے پیارے مدنی منوں الحمدللہ جب یہ ذہن بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے تو یوں انسان ہر ایک کا ادب کرتا ہے، اور با ادب تو ہوتا ہی با نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب بنائے، بے ادبی سے اور بے ادبوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو سرکار بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا تو اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان تو اس قدر زیادہ کہ مطلب بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے امیر علیہ سنت تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، جیسا آج جواب ہم نے سنا کہ ہمارے آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے، جی ہاں، اب جب پیدا ہوئے تو پورا دن گزر گیا، ہمارے آقا غوث اعظم دودھ نہیں پیا کرتے تھے، بلکہ پیدا ہوتے ہی سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ سبحان اللہ، سارا مہینہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی معمول رہا۔ تو جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ واہ کیا بات غوث اعظم کی، 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 درد و آلام جب رلاتے ہیں غوث اعظم مدد کو آتے ہیں، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر، درد و آلام جب رلاتے ہیں غوث اعظم مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ غوث کا سہارا ہے، وہاں کیا بات غوث اعظم کی،
واہ کیا بات غوث اعظم کی، ہم کو 11 کا ہے عدد پیارا، ان کی تاریخ عرس ہے 11، ہم کو 11 کا ہے عدد پیارا، ان کی تاریخ عرس ہے 11، یوں عدد ہم کو پیارا 11 ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے مدنی منوں، سرکار بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ولیوں کے سردار ہیں۔ جی ہاں، تمام اولیاء کرام کے سردار ہمارے آقا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جو مدنی منع نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نیت کریں اور بالکل مضبوط نیت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح امام شریف کا تاج اگر مدرسے سے جاتے ہی اتار دیتے، اب نہیں اتارنا ہے، کہ ہمارے آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سنتوں کے پابند تھے۔ جی ہاں، سنتوں کے پابند تھے، اور اولیاء کرام کا فیضان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاری، تو ہمیں بھی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اس طرح عمل اپنا مضبوط کریں گے، آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیں گے، زبان کا قفل مدینہ لگائیں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو سنتوں سے سجائیں گے، تو انشاءاللہ ان بزرگوں کے جو ایام ہیں، ان بزرگوں کے جو دن منائے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، تو اپنے عزم کا اظہار کریں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔